اچھا، پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ والقرآن الصادق، سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن سچی بات کرتا ہے جب بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم ہزاروں کتابیں لکھی گئی، کروڑوں کتابیں آج تک لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جائیں گی، اور بھی آپ کے پاس بھی کئی بکس ہوں گی، تو آپ دیکھتے ہوں کہ بڑے سے بڑے علماء کی باتوں میں بعض کا تضاد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے نا کہ اگر اے حبیب خدا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر اختلاف کثیر پاتے۔ اختلاف نہ ہونا قرآن کریم کے اندر، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جو اس کو رد نہیں کر رہی، ایک بات دوسری بات کو، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید کر رہی ہے اور اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس کی وجہ اس کی یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عام انسان کے کلاموں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عام انسان، وہاں پہ تضاد آپ کو نظر آئے گا۔ اس وجہ سے بڑے عالم کی کتاب میں ممکن ہے کہ ابتدا میں ایک بات ہو اور آخر میں اسی کا رد ہو، تضاد ہو جملوں میں، باتوں میں، نظریات میں، یہ ممکن ہے۔ یا مثلا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو معصوم ہوتے ہیں جس طرح نبی یا امام، ان کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا، ان کی باتیں بھی تفسیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ حدیث بہت گہری ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور عطرت۔ اگر قرآن میں ایک تضاد نہیں ہے تو عطرت کی باتوں میں بھی تضاد نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کی ایک صورت اور ایک حصہ اور ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی ایک بات دوسری بات کی تفسیر کر رہی ہے، بعض باتیں متشابہ ہیں، بعض محکم ہیں، اور یہ حدیث روایت میں بھی آیا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں محکمات اور متشابہات ہیں، ہماری باتوں میں بھی اور کلام میں بھی محکمات اور متشابہات ہیں۔ تو قرآن صادق ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک بنیادی ترین خصوصیت یہی ہے کہ یہ صادق پہ نازل ہوا ہے، اور بھیجنے والا بھی صادق ہے، اور خود قرآن بھی صادق ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے، اس کا کلام بھی صادق ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک ہم نقطے کی طرف توجہ اگر کر جائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ صادق ہے اور اس کا کلام بھی صادق ہے، اور کوئی امکان وہاں پہ جھوٹ کا نہیں ہے، غلط بیانی کا نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ تجزیہ اور تحلیل کریں کہ جھوٹ کب بولتا ہے انسان۔ دیکھیں، جھوٹ انسان، میں خلاصہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے انسان لالچ کی وجہ سے، جھوٹ بولتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جھوٹ انسان کسی نہ کسی اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے بولتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں، یہ بہت سارے سیاسی جھوٹ بولتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ووٹ ملے، لوگوں کو بے وقوف بنانا، جھوٹ بول بول کر ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کمی ہے، ان کو کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری تائید بڑھے، لوگ ہمارے سپورٹر بنے۔ کیا اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اپنی سپورٹرز کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ کو زمین کے اوپر کوئی بھی نہ مانتا ہو، کہ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی فرق نہیں آتا۔ اس وجہ سے اللہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ غنی ہے مخلوق سے، اس کو کوئی سجدہ کرے نہ کرے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ سجدوں کا فائدہ ہمیں ہے، اچھے کام کرنے کا فائدہ ہمیں ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ اللہ ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا اگر ساری مخلوق اس کی منکر ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اللہ کو جب کسی چیز کی لالچ ہی نہیں تو پھر وہ کیوں جھوٹ بولے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، خوف نہیں ہے اللہ کو کسی کا، کوئی طاقت ہے اللہ سے بڑھ کے؟ دیکھیں، بادشاہوں کے سامنے لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی تاریخیں لوگوں نے لکھی، آج تک لکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے چینلز پہ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خوف کی وجہ سے، بعض ماتحت اپنے اوپر والے کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اوپر والا میرا باس جو ہے وہ مجھے غصے نہ ہو، میرا سرپرست مجھ سے ناراض نہ ہو، یا میرے لیے کچھ سزا نہ مجھے دے دی جائے، اس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، مطلق ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن نازل کرنے والا بھی صادق، جس کے قلب اطہر پہ قرآن آیا وہ بھی صادق۔ رسول اللہ بھی دیکھیں خلیفۃ اللہ ہیں، وہ بھی غنی ہیں، ان کو مانے گا جو بھی اس کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح امام کو کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا نقصان ہے نا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نہ کوئی مانے تو کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نقصان ہے یا اس کا نقصان ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا؟ یہ تو واضح سی بات ہے۔ وہ غنی ہیں، جو امام ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے اللہ کا چنا ہوا، اس کی بھی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غنی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی اس کی طرف جائے نہ جائے، ٹھیک ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ امام مثل کعبہ، امام مثل کعبہ ہے۔ یہ بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ امام مثل کعبہ ہے، اس کی طرف آنا ہے تم نے، وہ کسی کی طرف نہیں جاتا، وہ اب تمہیں نہیں جا کے بتائے گا کہ میں امام ہوں بھائی مجھے قبول کرو۔ اسی وجہ سے وہ محمود بن لبید کو سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اے محمود، مثل الامام
مثل القعبہ، امام کی مثال کعبہ کی طرح ہے، اس کی طرف آنا ہے، اس نے نہیں جانا جا کے کہنا کہ میں امام ہوں مجھے قبول کرو۔ اس وجہ سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے ائمہ، ان کو نہ قبول کرنے کا نقصان امت کو ہوا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کے تو اللہ کے نزدیک اتنے درجے ہیں، اللہ نے ان کو اتنے مقامات دیے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں، آپ معصوم ہمیشہ سچ بات کرے گا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ لالچ ہے نہ کسی کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طریقے سے حقیقی عالم اسی طریقے سے ہوگا، کیونکہ اس کو ووٹ تو نہیں چاہیے، حقیقی عالم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ، جو اس کو قبول نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آج اگر رہبر معظم کو کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی شیعہ فرض کرنے قبول نہیں کرتا، تو ان کا نقصان ہے یا اس کا نقصان ہے؟ اس کا واضح سی بات ہے، اس کا نقصان ہے جو ایسے لیڈروں اور رہبروں کو قبول نہیں کرتا۔ بس قرآن صادق ہے، یہ قرآن کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔